کون ہوتے ہیں یہ خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈرز؟ انٹرسیکس اللہ میاں کی وہ ویریشنز ہیں جو کہ ٹپیکل نہیں ہوں گی. لچک ہے تھوڑی سی، تو وہ جو لچک ہے وہ لچک کیا ہے؟ وہ لچک انٹینشنل ہے؟ فیمینینٹی ہے. اگر یہ ذہنی طور پر عورت ہے تو آپ اس کی یہ شادی کرنے سے ٹھیک نہیں ہو جائے گا. کہ سیکشول ہیلتھ رائٹ سب کا ہے، سیکشول ایکسپلوریشن کا رائٹ بھی سب کا ہے. مرد مرد سے پیار کر سکتا ہے، عورت عورت سے پیار کر سکتی ہے. کیوں نہیں؟ پیار تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. میں ایک سیس جینڈر انٹرسیکس ہیٹروسیکشول وومن ہوں. اگر میں لڑکی ہوں تو ہاں میرا انٹرسٹ لڑکیوں میں بھی ہے، میں بائے ہوں یا میں لیسبین ہوں یا آپ کہہ لیں میں گے ہوں. میں اپنی مردانگی انجوائے کرتی ہوں. السلام علیکم. 24 ڈیجیٹل کی انٹرویو سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا، اور آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جن پر ہمیں کلیئرٹی نہیں ملتی، تو ہم اس کو بڑی متنازع بنا دیتے ہیں. کون ہیں وہ؟ کیا کرتی ہیں وہ؟ ایسا کون سا منفرد کام کرتی ہیں؟ ہم انہی سے جانیں گے. تو انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کون ہیں آپ؟ بھئی میرا نام ڈاکٹر ثنا یاسر ہے. میں ایک جینڈر افرمنگ فزیشین ہوں، یعنی کہ میں ماہر ہوں متجنس افراد کے فزیشین ہوں. میں متجنس؟ متجنس نیا لفظ ہے، بتاؤں گی. ٹھیک ہے. سو ہمارا معاشرہ عام طور سے خواجہ سرا لفظ سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ خواجہ سرا کون ہے، اور زیادہ تر لوگ خواجہ سرا کو سمجھتے ہیں کہ وہ بس یا تو بھیک مانگتے ہیں یا آپ کو دیگر ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا شعبہ کیونکہ پاکستان میں ایز اے فیلڈ نہیں ہے، اچھا، اس وجہ سے میں پرائیویٹلی یہ پریکٹس کرتی ہوں، تاکہ بیسک ہیومن رائٹ ہے ہیلتھ کیئر. تو ٹرانسجینڈر افراد یا متجنس اشخاص یا انٹرسیکس لوگ کہہ لیجئے، ان لوگوں کو بھی ہیلتھ کیئر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی باقی سب کو. ایسا ہے. تو ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ڈاکٹرز اس میں ٹرینڈ نہیں ہے، اور 8 سال پہلے میں نے یہ طے کیا کہ جی مجھے اس طرف بھی اپنی خدمات دینی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا نا 8 سال پہلے آپ نے طے کیا، مطلب کیسے، کیوں، کچھ ہوا تھا؟ ہاں کیا ہوا تھا؟ بھئی میرے 2 بچے، میرا بیٹا 15 سال کا ہے. سو جب وہ 7.5 سال کا تھا، ہم اسکول سے واپس آ رہے تھے گاڑی میں، اور آپ کو پتہ ہے سگنل پہ خواجہ سرا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی ایک خواجہ سرا بھیک مانگ رہی تھی. تو میں نے اسے شیشہ ڈاؤن کر کے تھوڑے پیسے دیے. میں اس وقت پوچھتی ہوتی تھی کہ اگر یہ نہ کرتی تو کیا کرتی. تو ہمیشہ نا ہر ڈفرینٹ خواجہ سرا کے پاس نا ڈفرینٹ جواب ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کوئی کہتی تھی کہ جی مجھے میک اپ بہت اچھا آتا ہے، شاید مجھے کوئی پارلر میں رکھ لے، رکھتا کوئی نہیں. یا کہتی تھی میں کھانا پکا لیتی ہوں، روٹی ڈال لیتی ہوں، اپارٹمنٹس میں اتنی باجیاں ہیں مجھے رکھ لیں، لیکن کوئی رکھتا نہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈگنیفائڈ طریقے سے، یعنی ایک عزت دار جاب کرنے کا وہ چاہتی ہیں، لیکن وہ بھیک مانگ رہی. تو اسی دن میں پوچھ رہی تھی، اور اس نے بڑے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، بتایا اسی طرح. تو میرے بیٹے نے کہا ماما یہ تو ہینڈی کیپ نہیں ہے، پھر یہ بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ اب میرے پاس اس وقت جواب نہیں تھا شائستہ. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اس کا حلیہ دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے انگلش میں جواب دیا کہ ماما اٹس اے وومن ود ٹو مچ میک اپ آن. اور 1 سیکنڈ کو میرے دماغ میں آیا کہ یہ 7.5 سال کا بچہ اس کو عورت قبول کر رہا ہے. اس کا حلیہ دیکھ کے، شلوار قمیض دوپٹہ پہنی ہوئی تھی، میک اپ تھوپا ہوا تھا، تو اس نے صحیح بتایا کہ یہ ایک عورت ہے جو کہ میک اپ تھوپی ہوئی ہے. لیکن اگلا ہی جملہ اس کا ایسا تھا کہ مجھے لگا کسی نے نا چھماٹ مارا. وہ کیا کہ ماما یو آر اے ڈاکٹر، آپ کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اچھا. اینڈ ان دیٹ مومنٹ میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے 3 دن دو، میں جا کے اپنی کتابیں دوبارہ کھولتی ہوں، میں ایک چیز دیکھوں گی کیسے مجھ سے مس ہو گیا. کیوں ہم ہاسپٹلس میں، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پہ ان لوگوں کو عام طور سے نہیں دیکھتے؟ کیوں یہ پرائیویٹ پریکٹسز میں نہیں آتے؟ اگر جاتے ہیں تو کہاں جاتے؟ سوری سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں ایک ورڈ ہے ہمارے یہاں خواجہ سرا، جیسے آپ نے بات کی، جن کو ہم انگلش میں ٹرانسجینڈرز کہتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ہم نے مختلف، آپ دیکھ لیں پروگرامز دیکھ لیں، انٹرویوز دیکھ لیں، ہم نے بات دیکھی ہے کہ ہمیں سب بتاتے ہیں خواجہ سرا یہ ہوتے ہیں، خواجہ سرا یہ ہوتے ہیں. لیکن آج بھی جب کوئی مجھ سے بھی پوچھتا ہے خواجہ سرا کون ہے، تو میں 2 منٹ کے لیے سوچتی ہوں کہ میں بولوں، صحیح بولوں گی یا نہیں. تو کون ہوتے ہیں یہ خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈرز ان کلیئر ورڈز؟ اوکے. سو
ٹرانسجینڈر کا لفظ علیحدہ سے یوز نہیں ہو سکتا, اٹس این ایڈجیکٹو. سو آپ یا تو ٹرانسجینڈر مین بولتے ہیں, ٹرانسجینڈر وومن بولتے ہیں, نان بائنری بول سکتے ہیں, جو کہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان 2 بائنری میل فیمیل باکس میں نہیں جاتے, یا پھر کوئر کہہ سکتے ہیں جو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جی ہماری شناخت کیا ہے, ہمیں مدد چاہیے وہ شناخت دریافت کرنے کے لیے. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں نا ٹرانسجینڈر, ٹرانزیشننگ فرام ون جینڈر ٹو اندر, ایک آپ کی ایسے سمجھے جیسے جنس جو آپ کو بتا دی گئی ہوتی ہے, اگر آپ کا دماغ اس کو قبول نہیں کرتا تو آپ کو کسی نہ کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, نان میڈیکل پلس سرجیکل ایون سم ٹائمس. جب آپ ایک جنس کو ہم آہنگ کرتے ہیں, ہم آہنگ کہنا ہی صحیح ہوگا کہ دماغ جو اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں, آپ اپنے جسم کو, اعضاء کو اس کے حساب سے تھوڑی سی رد و بدل سے اس قابل کر دیتے ہیں کہ آپ ایک بہتر اکانومی بڑھانے والا شخص بن سکیں, جو پڑھ بھی جائے, جو نوکری بھی کر سکے, جو پاکستان کا ایک بہتر شہری بن سکے. اب جیسے ڈاکٹر صاحبہ عام دیکھتے ہیں, نارملی ہم اگر دیکھیں جتنی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ نے پڑھا لکھا, آپ نے جاب کی, آپ بوائز اسکول میں گئے, آپ نے گریجویشن کر لی, آپ نے ڈگری لے لی, آپ نے سب کر لیا, اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ کو خیال آتا ہے, کیونکہ نارملی یہی کہتے ہیں کہ ایک دن میں خیال نہیں آتا, آپ کے دماغ میں ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب آہستہ آہستہ آپ کو تھاٹ آتا ہے کہ نہیں اب جو ہے مجھے ٹرانزیشن چاہیے. مطلب اگر ہم پراپرلی پکچرز دیکھیں کچھ, کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پراپر مردانہ وجاہت لگ رہی ہوتی ہے. اچانک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ سرجیکل ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, تمام تر چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ بالکل اس کو ٹرانسفارم کر کے عورت بنا دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ شائستہ, اگر میرا اوپینین مانگیں گی تو فرق ہوگا. میں آپ کو فیکٹس دینا چاہتی ہوں جو میں نے پڑھے, ٹھیک ہے, میری ریسرچ اور میرے پڑھائی ٹریننگ ساری وہ کیا کہتی ہے وہ جاننا زیادہ ضروری ہے. میرا اوپینین ایک عام آدمی کا اوپینین ہے, ٹھیک ہے. سو وہ ریسرچ کیا کہتی ہے, ایک بچہ 3 طرح سے پیدا ہوتا ہے, میل ٹپیکل, فیمیل ٹپیکل باڈی, یا پھر انٹرسیکسڈ باڈی. اب ٹپیکل میل اور فیمیل ہم مانتے ہیں کہ وہ ایوریج سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, میجورٹی ہوتے ہیں. بایو میں بھی آپ کو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ XX 46XX اگر کسی کا کروموزوم ہے تو وہ ایک ٹپیکل فیمیل باڈی ہے. اس کے اسی حساب سے ہارمونس ڈیولپ ہوں گے, اسی حساب سے اس کے اندرونی اور بیرونی اعضاء ڈیولپ ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح 46XY جو ہے وہ ایک ٹپیکل مرد بچہ کہلائے گا, اور بعد میں اسی طرح سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ یہ بڑا ہوگا. انٹرسیکس اللہ میاں کی وہ ویریشنز ہیں جو کہ ٹپیکل نہیں ہوں گی. آئیڈینٹیفائی وہ کیسے کریں گی ہم نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. کبھی پیدائش پہ بہت سی چیزیں آپ دیکھیں, اس وقت 40 سے زیادہ میڈیکلی آئیڈینٹیفائڈ انٹرسیکس کنڈیشنز آلریڈی ہیں. اچھا, جو کہ اپنا کوئی یہاں پر لیبل لگا کے تو نہیں پھیرے گا, ٹھیک ہے. سو وہ جس طرح جینیٹک ایکسپریشن ہوتا ہے, کسی کے بال کیسے, کسی کی آنکھیں کیسی, کسی کا رنگ کیسا, قد کاٹ کیسا, سب الگ الگ ہے نا, ہم سب یونیک ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا بھی یونیک کمبینیشن ہوگا, جو جینز انہیں ملی ہیں وہ اس طرح سے ایکسپریس کریں گے. بٹ ہوتا کیا ہے, عام طور سے ہمیں جو لوگ نظر آتے ہیں 2.7% یعنی 100 میں سے 2.7 افراد انٹرسیکس ہوتے ہیں. یہ گلوبل فگر ہے. آپ کبھی پاکستانی شادی میں گئی ہیں, آپ دیکھیں 500 لوگ آیا ہوا ہوگا, ایسے اگر 2.5% اس میں سے بھی آپ نکال لیں تو انٹرسیکس ہو سکتے ہیں. ہمارے کوئی چیک نہیں کرواتا جب تک کوئی پرابلم نہیں ہوتی. انٹرسیکس کو اگر ہم ڈاکٹر صاحبہ آسان الفاظ میں کر دیں, کیا ہے متجنس بولتے ہیں اس کو. انٹرسیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایکس کی ہوں گی, کچھ چیزیں وائی کی ہوں گی. اگر وائی ملا ہی نہیں ہے والدین سے تو ایکس کا ہی ایکسپریشن ہوگا. جیسے XO ایک کمبینیشن ہے, ٹرنر سنڈروم بولتے ہیں اس کو. اب ٹرنر سنڈروم ڈاکٹر تو پہچان سکتا ہے, بٹ اس کے لیے XO کروموزوم انالیسس ہونا ضروری ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے یہاں جینیٹک ٹیسٹنگ مہنگی ہے, ہر کوئی نہیں کرواتا, ڈاکٹرز بھی ایڈوائز نہیں کرتے. تو جب میرے پاس کوئی آتا ہے میں ان کو بائیفیکیٹ کرتی ہوں کہ کیا یہ ٹپیکل میل باڈی ہے, ٹپیکل فیمیل باڈی ہے, یا انٹرسیکس باڈی ہے, تاکہ جو ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے میں ان کی الائنمنٹ کر سکوں, ہارمونس کی بھی اور نان میڈیکل بھی. نان میڈیکل میں کپڑے, آپ کی بات کاٹ کوئی بات نہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا, اکثر ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے, مطلب اب روزانہ ہم جب باہر نکلتے ہیں اکثر دیکھا ہے کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز بڑی پتلی ہوتی ہے, کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن
کے قد بہت لمبے ہوتے ہیں یا جن کی آواز بڑی مردانہ ہوتی ہے, تو ہم اب ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان میں ان عورتوں میں مردانہ وجاہت ہے, یا اگر مرد کی آواز پتلی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ہے, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, کیونکہ میں اس سے نا آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں اس طرف کہ ہم سب میں میسکولن اور فیمینن انرجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. شفیق باپ بھی ہوتے ہیں, پیار کرنے والے, ممتا دینے والے باپ بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیا وہ مرد نہیں ہوتے ہیں؟ ان میں فیمینینٹی اور میسکولینٹی کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو دنیا نے اسٹیریوٹائپ کر کے فیمینن کر دیا. جیسے اگر بہت زیادہ سمٹی ہوئی, کام ڈاؤن اور ٹیم سی خاتون ہے, بہت زیادہ نسوانیت رکھنے والی, تو وہ آئیڈیل عورت مانی جائیں گی, ٹھیک ہے. ان میں جیسے میرے جیسی خواتین نہیں آتی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں کھڑے ہو کے اسٹیج پہ بھی بول دیتی ہوں چیزیں, ٹھیک ہے. سو میرے اندر اتنی نسوانیت نہیں ہے, تو تھوڑی سی مردانگی ہے, وہ مردانگی میں انجوائے کرتی ہوں. وہ اتنی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی او میں مرد ہوں, مجھے ڈسفوریا نہیں ہے. جس طرف میں لانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جب آپ کی دماغ کی مردانگی اور نسوانیت میں ایک کا جو بیلنس آپ کو اندازہ کراتا ہے, جب وہ آپ کی جسمانی اعضاء سے اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی, ربط نہیں رہتا, تب یہ خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ جی میں مختلف ہوں, کیا مجھے کوئی بیماری ہے, میں کس سے رابطہ کروں. جب بچہ ٹینیجر ہوتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو سکتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی کسی کیس میں پیوبرٹی ڈیلے ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک آپ عام طور سے میجورٹی دیکھیں گی M2F کہتے ہیں اسے, میل باڈی ٹو فیمیل, ٹھیک ہے, جو خواجہ سراب بھی نان بائنری بھی ہوتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں کرتا میرے ان کلائنٹس کی جو کہ F2M ہے, فیمیل باڈی ٹو مین, ٹھیک ہے. سو آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. پاکستان میں کچھ بھی ریئر نہیں ہے, ہمارے یہاں پاپولیشن بام, ہمارے بہت بچے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا باہر کی کہ جی 1.0 اتنے لوگ ہیں, تو ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ جی وہ یہ ریئر نہیں ہے, یہ ہمیں دکھ سکتا ہے. مزیدار بات ہے کہ وہ دکھے گا کیسا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, کیونکہ ہر کیس یونیک ہوگا, ہر کیس یونیک ہوگا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اب جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں تمام تر میڈیکل ٹرمز کی, اب فار سپوز آج کل جو ہم نے دیکھا ہے بڑا, آپ اس کو کہہ لیں ٹرینڈ بنا ہوا ہے, کچھ اسپیسیفک انڈسٹریز کی بھی ہم بات کر لیں کہ یار اگر میں لڑکی ہوں تو ہاں میرا انٹرسٹ لڑکیوں میں بھی ہے, میں بائے ہوں, یا میں لیسبین ہوں, یا آپ کہہ لیں میں گے ہوں. تو یہ والی جو ٹرمینالوجیز ہیں, یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ مطلب ایک لڑکی ہے اچانک سے, مطلب فار سپوز اگر ہم ایک کیس دیکھیں تو میری دوست ہے یا میں ہوں, تو اینڈ آئی ایم ڈیٹنگ سمبڈی, میں کسی لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہوں, اور میں اس کے ساتھ سال ہوں, 1.5 سال بعد مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار مجھے تو لڑکے اٹریکٹ ہی نہیں کر رہے اس طریقے سے جس طریقے سے مجھے لڑکیاں اٹریکٹ کر رہی ہیں, جو ہمارے یہاں عام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اب مجھے سمجھ آیا کہ اچھا یار میں تو لیسبین ہوں. تو یہ جو اچانک سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا صحیح ہے, مجھے اس طریقے سے ریئلائز ہوا کہ میں لیسبین ہوں, یا مجھے اس طریقے سے ریئلائز ہوا کہ میں گے ہوں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے واقعی, اور اگر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی بہت سائنس ہے, لیکن کیونکہ یہ میرے کلائنٹس نہیں ہیں, اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ LGB یعنی جو سیکشل اورینٹیشن, سیکشل مائنورٹیز جو ہیں, یہ پاکستان میں تو اللیگل ہے نا, ہمارا لا ان کو سپورٹ نہیں کرتا. تو جب بھی ان کا مخفف LGB T اور I کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. کس لپیٹ میں آ جاتے ہیں؟ جو ہوموفوبیا ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, ٹرانسفوبیا کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. آپ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے پیاروں کو, اپنی اولاد کو دور کر دیتے ہیں اپنے آپ سے, یہ سمجھنے کے بجائے کہ ان کو کس طرح کی ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے. میرے کلائنٹس LGB نہیں ہیں کیونکہ میں ٹرانزیشننگ میں مدد کرتی ہوں. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ دقت آ رہی ہے کہ میری جو شناخت ہے, پہلی چیز شناخت ہے نا, میں کون ہوں کا سوال ہونا چاہیے. میں کون ہوں, اس کے بعد بہت بعد میں بڑے ہونے کے بعد یہ باری آتی ہے کہ جی مجھے پیار کس سے ہے, میں کس کو چاہتا ہوں, کس کے ساتھ فیملی بنانا چاہتا ہوں. یہ تو بہت بات کی بات ہے. میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو اپنی شناخت کھوج رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کون ہوں, میں پیدا اس جسم میں ہوا ہوں. اس کو گیج کرنے کے کئی طریقے, بڑے چارٹس ہیں اویلیبل. میں بھی کچھ چیزیں یوز کرتی ہوں ایسے کہ جی اگر آپ نے مجھے بتایا کہ جی
میرے جسمانی اعضاء یہ ہیں, میں نے کچھ ٹیسٹ کروائے, میں نے ہارمون لیولس چیک کر لیے. اب اس کے بعد میں نے انہیں ایڈوائز کیا کہ جی مجھے الٹرا ساؤنڈ بھی کر کے دکھا دو, ٹھیک ہے. جب میرے سامنے اس کی پوری پکچر آ گئی تب میں یہ تعین کر سکتی ہوں کہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, مجھے اس کو ہارمون سے ہیلپ کرنی ہے یا نہیں. مجھے اس کو فار ایگزامپل کسی کا ٹیسٹوسٹرون آلریڈی زیادہ چل رہا ہے, بس اس کے دماغ میں ریسیپٹر نہیں ہے, تو میں اس کو مزید ٹیسٹوسٹرون تھوڑی دوں گی کہ اس میں مزید مردانگی آ جائے. مجھے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی شناخت کیا ہے, وہ خود اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے. اس کا بھی گیج ہے, بیم اسکیل ہے جو فیمینینٹی اور میسکولینٹی گیج کرتا ہے, اور اسی طرح ڈسفوریا کا بھی ایک بڑا طویل اور ایکسٹینسو جو ہے وہ چارٹ ہے, جو کہ اوبیسلی ٹرینڈ پروفیشنلس کو معلوم ہے استعمال کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ بیٹھی ہوئی اپنے کلینک میں, آپ کے پاس کوئی آتا ہے, اب وہ فار سپوز کوئی میل ہے, وہ آ کے آپ سے کیا بات کرتا ہے کہ مجھے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون ہوں, یا کیا مطلب فار سپوز کوئی آیا تو کیسے ٹریٹ کرے گی؟ تو میں ان سے سب سے پہلے پوچھوں گی میں آپ کو کس نام سے پکاروں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک پریفرڈ نیم ہوتا ہے کہ مجھے آپ اس نام سے پکاریں, اور ان کا ایک گیون نیم ہوتا ہے جس کو وہ ڈیڈ نیم بولتے ہیں, جو ماں باپ نے دیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کی شناخت سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں سب سے پہلے نام پوچھتی ہوں, پھر میں پروناؤن پوچھتی ہوں, ہی ہم دے دیم ڈفرینٹ, کیونکہ میں نے آپ سے کہا خالی خواجہ سرا نہیں ہے نا, ٹرانسجینڈر افراد بہت ڈفرینٹ ورائٹی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس میں پھر جب ان کا نام, ان کے پروناؤنس مجھے پتہ چل جاتے ہیں, عمر پتہ چل جاتی ہے, بیسک بایو ڈیٹا, تو پھر ہمارا ایک باقاعدہ ایک فارم ہوتا ہے, انٹیک فارم. کیا پریزنٹنگ کمپلینٹ ہے, کیا نزلہ زکام کھانسی کے لیے آئے, پھر مجھے ان سے ٹرانزیشن کے بارے میں پوچھنا بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی جو جس مقصد سے آئے اور وہ آ کے کہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر خواتین والی مطلب آپ کہہ لیں نزاکت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے عام زبان میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے اندر نزاکت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میں نے ساری زندگی گزار لی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری کلیئرٹی نہیں ملی, میں اب چاہتا ہوں کہ میں عورت بن جاؤں, مطلب وہ جو ٹرانزیشن فیز ہے وہ ہو جائے, تو وہ اس کے بعد پھر کیا؟ شائستہ ٹرانزیشننگ کے کچھ سٹیپس ہیں. ایک ہوتا ہے رول ٹرانزیشننگ, یعنی کہ آپ اس وقت جو رول ادا کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو گھر پہ کام کر رہے ہیں, جو گھر سے باہر پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, اس میں اگین دیر آر سرٹن کچھ شعبے ہیں جو عورتیں زیادہ ہیں جس میں, کچھ شعبے ہیں جس میں مرد زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو ٹرک ڈرائیور کوئی عورت نہیں دکھے گی عام طور سے, کوئی ایک آدھ نکل آئے گی. ٹھیک ہے, اب ماشاء اللہ سے لڑکی نے بائک چلانا بھی شروع کر دیا. سو کئی ایسی ابھی تک چیزیں ہیں, شعبے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول ٹرانزیشننگ مانگتی ہیں کہ اچھا میں مجھے کھانا پکانے میں زیادہ شوق ہے, پھر چاہے میں لڑکا ہوں لڑکی ہوں, میں کھانا پکاؤں گا. ٹھیک ہے, بیسک سکلز ہیں, بٹ ہمارے معاشرے میں بیسک سکلز کو بھی جنڈرڈ کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, لڑکے کچن میں نہیں جاتے, ہاں لڑکے روتے نہیں ہیں, لڑکوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, نفسیاتی دباؤ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, سو ان چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ رول ٹرانزیشننگ کا بتاتے ہیں. اگر تو وہ F to M ہے یعنی فیمیل ٹو میل ہے, تو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے مردانہ کپڑے زیادہ پہننے, اور آپ دیکھو اور گیج کرو کہ جب آپ یونی سیکس کلوتھس پہنتے ہو یا مردانہ کپڑے پہنتے ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میری ذہن میں جو چل رہا ہے وہ اب میرے ساتھ الائنڈ ہے. اسی طرح کچھ اور نان میڈیکل سٹیپس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو بائنڈرز بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی چھاتی بہت زیادہ نہ نظر آئے. ٹھیک ہے, اور آپ کو ٹکنگ بتائی جاتی ہے, ڈفرینٹ چیزیں بتائی جاتی ہیں ڈفرینٹ نوعیت کے لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نان میڈیکل ہیلپ ہے. پھر آتے ہیں ہم میڈیکل ہیلپ جو کہ 18 سال سے اوپر کے افراد کو دی جا سکتی ہے ایز پر لا. ٹھیک ہے, 18 سال سے اوپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ہر چیز سمجھ جائے گا, تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز سمجھانی پڑتی ہے. یہ اس کا رائٹ ہے جاننا کہ کس چیز کے لیے وہ کنسینٹ دے. ٹھیک ہے, کہ ایسا نہیں اندھی نہیں مچی ہوئی, ہر چیز ایتھیکلی ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ڈاکٹر کی ٹریننگ ضروری ہے کہ کیا چیز ایتھکس میں آتی ہے, کیا چیز, جیسے کسی کو برہنہ کرنا, اگر آپ کا اس وقت نیڈ نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے. صرف اپنے تجسس کے لیے نہیں کرنا ہوتا, وہ ان ایتھیکل ہے. ٹھیک ہے, سو رول ٹرانزیشننگ, دین کمز ہارمون ٹرانزیشننگ. جب آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہو گئے, آپ کے لیولز پتہ چل گئے, ڈاکٹر کو اندازہ ہونے لگتا ہے, ایک جینڈر افرمنگ ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا آلریڈی یہ موجود ہے, شاید اس کو تھوڑا سا بڑھا کے دیکھتے ہیں. 3 مہینے کا اس کا ٹرائل ہوتا ہے, 3 مہینے بعد ٹیسٹ کچھ ریپیٹ ہوتے ہیں, پھر آپ ٹائٹریٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس سے کتنا فائدہ ہوا, اس سے چینجز کیا آئے, ان چینجز سے کوئی گھبراہٹ, کوئی مینٹل النس تو نہیں ہوئی,
کیا بہتر فیل کیا, ڈسفوریا اونچا تھا کم ہوا, ڈسفوریا کو گیج کرتے, ٹھیک ہے, یہ کام فزیشین کا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 12 مہینے کا یہ پروسیس ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہو جائے گا. جو بھی آتا ہے اس کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے کہ جلد بازی میں جسم کو نقصان پہنچتا ہے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, ڈو نو ہارم, آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, ٹھیک ہے. لوگ پلاسٹک سرجنس کے پاس جا کے اللہ جانے کیا کیا کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد نقصان اٹھاتے ہیں, بٹ ٹرانزیشننگ بہت پراپر پروسیس ہے, پراپرلی ایکسپلینڈ پروسیس ہے. ہر چیز کا پرو اینڈ کون دیکھا جاتا ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے فار ایگزامپل اگر کوئی سنگر ہے, اس کی ایک مخصوص آواز میں وہ گاتے ہیں, اب وہ اگر ٹرانزیشن کرنا چاہیں تو ہارمون کی کیا لیول ہوگی جس سے آواز پہ فرق نہیں پڑے گا, ورنہ تو ان کا کریئر تباہ ہو جائے گا. تو بہت سی چیزیں آپ کو ایز اے ڈاکٹر مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد سرجری کی بات آتی ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر سرجریز ہو بھی رہی ہیں تو وہ اتنے شیڈی طریقے سے ہو رہی ہیں کہ کوئی کھلے عام نہیں کر رہا, جبکہ 2018 والا لا یہ کہتا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ ٹرانزیشننگ کی فیز سے گزر چکے ہیں, 1 سال کسی ڈاکٹر کے انڈر کیئر وہ ٹرانزیشن کر چکے ہیں, تب وہ سرجری کے لیے ان کے خط پہ لیٹر, ریفرل لیٹر ہوتا ہے, اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے کیونکہ میڈیکل چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, تو وہ صرف اسی ڈاکٹر کو بھیجا جاتا ہے جس سرجن نے اس کے اوپر پرفارم کرنا ہے, اس کو اس کی ڈیٹیلس دی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ گیج کرتا ہے کہ اس کی سرجری ہو سکتی ہے, کتنے اسٹیپ میں ہو سکتی ہے, کتنی لاگت آئے گی, جو کچھ بھی ہے. دین میرے پاس سے وہ نکل جاتے ہیں, میں ریفر کر دیتی ہوں ان کو. ابھی تک ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہو, ایران میں میڈیکل ٹورزم ہوتا ہے اور ایران میں بہت اچھی ٹرانسجینڈرس کی سرجریز کی جاتی ہیں, ٹرانسجینڈر افراد کی, ٹھیک ہے. جس طرح تھائی لینڈ مشہور ہو گیا ہے, لیکن تھائی لینڈ اور کاموں کے لیے بھی مشہور ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کون اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو اپنی باڈی سے الائن کر رہا ہے تاکہ وہ کوئی حرام کام نہیں کرے پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم لوگ نارملی آپ جیسے بات کریں نا, F2M ہو گیا یا M2F ہو گیا, اب کوئی F2M ہے کہ آپ اس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام فیمیل ٹو میل. اب آپ کل کو مطلب آپ ٹھیک ہے, آپ کی مردانہ وجاہت ہو گئی, آپ الائنڈ ہو گئے, آپ جیسے آپ کہہ رہے ہو, اس کے بعد آپ مطلب سوسائٹی میں آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, تو آپ کا جو ایک فزیکل انٹیمیسی کہہ لیں, آپ اس کو کہہ لیں سیکس کہہ لیں, آپ کو لگتا ہے از ہی ریڈی فار دیٹ, is he capable of doing it? Only that person can tell, and it's a very private thing. You don't ask that. You have no business asking that. So اگر وہ ایک سرجن, میں نے اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ کرا لیا کروڑوں کا, so obviously اب مجھے پتا تو ہوگا میں کچھ کر بھی پا رہی ہوں یا کر بھی پا رہا ہوں یا نہیں. بہت انٹرسٹنگ بات ہے, آپ نے کروڑوں کا ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں کروایا کہ آپ کو سیکچولی ایکٹیو ہونا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ فرسٹ سپوز آپ لڑکی ہیں یا آپ لڑکا ہیں, آپ کہیں نہ کہیں آپ کی 10 چیزیں ہوں گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکی مطلب شادی جلدی کر دینی چاہیے تاکہ انسان حرام کاموں سے بچ جائے یا برے کاموں سے بچ جائے. اب ایک انسان جو کنفیوز ہے اپنے اس کو لے کر, وہ کنفیوز نہیں, اس کے ارد گرد والے کنفیوز ہیں, اس کو صرف الائنمنٹ چاہیے, اور وہ الائنمنٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ آگے جا کے اس نے سیکچولی ایکٹیو ہونا ہے. یہ کچھ کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے نا, اس نے اپنی زندگی میں اب ایک مرد بن گیا, اب اس کے گھر والے کہتے ہیں بیٹا اب شادی کر لو, اس کا حق ہے ہونے کا. اور سرجریز ایسی ہیں کہ جو کہ اس کو, اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جی وہ اپنے اسپاؤس کو, جو بھی ٹرانزیشن کرے وہ اپنے اسپاؤس کو سیٹسفائی کر سکے گا, تو یہ ان دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے, اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیٹسفائی کر دے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ جو ٹریٹمنٹس ہمارے یہاں عام طور پر ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی نا کہ آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی ہمارے یہاں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جاننے کے لیے کہ یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. تو یہ جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ پروسیس کرا لیا یا یہ پروسیس ہو گیا. اکثر اگر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو ہمیں کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں, کچھ لڑکے ایسے ہوں گے جو شادی شدہ بھی ہوں گے, جن کے بچے بھی ہوں گے, لیکن وہ آپ کو جب بات کریں گے یا چلیں گے پھریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں یار ان کے اندر ایک وہ لچک ہے تھوڑی سی. تو وہ جو لچک ہے, وہ لچک کیا ہے؟ وہ انٹینشنل ہے, فیمینینٹی ہے, اس مرد کی فیمینینٹی ہے. جیسے میں نے اب تھوڑی دیر پہلے کیا بولا تھا کہ میں اتنی نسوانیت نہیں رکھتی, میں اپنی مردانگی انجوائے کرتی ہوں. جب میں کسی سے بات کرتی ہوں مجھے پتا ہوتا ہے میرے آگے والا اس سے مجھے کس طرح سے بات کرنی ہے. اگر مجھے ایزرٹیو ہونا ہوتا ہے تو میں ایزرٹیونیس مردانہ پن ہے. ایزرٹیونیس کو کوئی بھی فیمینینٹی نہیں بولتا. ہر اچھی چیز
میسکولن کرتی ہے نا, کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, جیسے آپ کیونکہ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ نے اتنا عرصہ لگایا بھی ہے, اب جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے LGB از ناٹ یور ڈومین, لیکن پھر بھی بینگ اے ڈاکٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرد مرد سے پیار کر سکتا ہے, عورت عورت سے پیار کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں, پیار تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب پیار تو پیار ہے, دیکھیں پیار تو ماں باپ سے بھی ہوتا ہے, بچوں سے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو ایک اسپیسیفک پیار ہے جو آپ اپنے اسپاؤس میں, اپنے پارٹنر میں ڈھونڈ رہے ہوتے سو کلیئرٹی یہ دے دیتی ہوں کہ جینڈر کا تعلق سیکشل اورینٹیشن سے نہیں ہے. آپ کسی بھی جینڈر کے ہو سکتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی سیکشل اورینٹیشن ہو سکتی ہے. سیکشل اورینٹیشن کا جو معنی ہے وہ بائفرکیٹ ہوتی ہے دو چیزوں میں, ایک آپ کی چاہت, آپ کو اچھا کون لگ رہا ہے, اور ایک آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, آپ کس کے ساتھ ایکٹیو ہو رہے ہیں. دونوں مختلف چیزیں. آپ کے کرشز ہو سکتے ہیں, آپ کو کوئی بہت اچھا لگ سکتا ہے بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی انٹیمیٹ ود دیم, آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے انٹیمیٹ ہونے چاہیں. تو سیکشل اورینٹیشن بڑا خوبصورت اور بڑا اسپیکٹرم ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحبہ اکثر ہم دیکھیں, جو ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر مطلب نارملی جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے الفا میلز ہو گئے یا جو آپ کہہ لیں بالکل اسٹریٹ سوچتے ہیں ہم لوگ, تو ان کے ہمارے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ عورت کو عورت سے کیسے محبت ہو سکتی ہے. ہمارے حساب سے تو لوگوں کو اس طرح کی ساری چیزوں میں نا بہت کیوریاسٹی ہوتی ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا اس سے مطلب واسطہ نہیں ہے. ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے نا, ان کی اپنی سیکشل اورینٹیشن کہاں جا رہی ہے, ان کا اپنا جینڈر کیا ہے. ان کو یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ان کے اندر کی نسوانیت اور مردانگی کو وہ خود کیسے بیلنس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسکیل ہے شائستہ 1 to 10 کا, ٹھیک ہے. 1 پہ ایک بہت زیادہ فیمنن عورت بیٹھی ہے اور 10 پہ نا ایک GI جو ہے, کمانڈو ہے. صحیح ہے, یہ ذہنی کیفیت ہے, اس میں آپ کو شکل امیجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذہنی کیفیت ہے کہ ایک بہت زیادہ کوئی فیمنن ہے تو اچانک سے نا مظلومیت بھی آ رہی ہے اس میں, پتہ نہیں کیوں, ٹھیک ہے. بٹ ایک جو ہے نا وہ ذرا کمانڈو قسم کا, کسی کی بات نہیں سننا, ایگریشن. 1 اور 10 ہم اس کے بیچ میں کہیں ہیں نہ. میں اور آپ ایک جگہ پہ نہیں ہیں, لیکن کہیں اسی بیچ میں ہیں. میرا ہسبینڈ بھی میسکولن ہے, الفا میل ہے, لیکن شفیق باپ بھی ہے, وہ 10 پہ نہیں ہے. ہمیں کیا کوشش ہوتی ہے, بس ہمیں بائنری پتہ ہے, یا ایسے ہونے چاہیے یا ایسے ہونے چاہیے. تو جو بیچ میں سب ہے, کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے میں اگر کہوں شائستہ میں نے آپ کو ایک بوکے دیا, کون سے پھول تھے اس میں, امیجن کریں کون سے پھول تھے؟ ریڈ روزز. یس, بیکاز ریڈ روزز ہمارے دماغ میں ایک سرٹن اہمیت رکھتا ہے. تو کیا میں نے تو ٹیوب روز دیا تھا کیونکہ مجھے اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے, وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا. میں اپنے گلاب میں مطلب گلاب کا گلدستہ نہیں لائی تو کیا غلط ہو گیا؟ نو, اٹ از ناٹ رانگ, غلط نہیں ہے. دیکھیں ایک اچھی بات جو آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے تھرو میں چاہوں گی کہ لوگوں تک پہنچے, وہ یہ کہ اگر کسی کا رجحان, اور میں یہاں پر رومانس کی, رومانٹک انکلینیشن کی بات کر رہی ہوں, کسی کا اگر رومانٹک رجحان خدا نخواستہ ہم جنسیت کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی اسلام میں تو احکام ہے نا. آپ کو نہیں معلوم کیا احکام ہے؟ آپ کو روزے رکھنے ہوتے ہیں, آپ کو دین سے نزدیکی اپنانی ہوتی ہے. آپ اپنی ذہنی کیفیت کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن آپ روزے کی پابندی کر کے, ایون عام دنوں میں آپ کو رمضان کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا, یہ باقاعدہ ہدایات ہیں. ان لوگوں کو بھی اسلام نے اسلام سے دور نہیں کیا ہے, ہم نے کر دیا. اچھا دیکھیں اکثر ہم ایسا کہتے ہیں نا, جیسے اگر ہم بہت ساری ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں, ہالی ووڈ کی بات کر لیں, لالی ووڈ کی بات کر لیں, کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز تھی, سرجری کرائی, ہونٹ بگاڑ لیے, شکل بگاڑ لی, اتنی پیاری تھی, یہ کیا بن گئی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ نے جیسی چیز بنا دی, ایکسیپٹ اٹ دا وے اٹ از. ہم اگر جیسے فار سپوز جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ کسی کے اندر ہوتا ہے یہ کہ وہ تھوڑا زیادہ اس کے اندر, کوئی لڑکی بھی ہے وہ ذرا زیادہ اس کے اندر نزاکت ہوگی, وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے سراؤنڈنگ کا فرق ہو سکتا ہے, کہ ایک لڑکی جو ہے وہ
اب اس کی 5 بہنیں ہیں, اب وہ گھر میں رہی ہے, اس نے اپنی امی کو دیکھا ہے کہ لڑکیاں کھانا بنا رہی ہیں, جھاڑو لگا رہی ہیں, کپڑے پہن رہی ہیں, سب کچھ. اب دوسری طرف میں ہوں, اب میں رہ رہی ہوں, میرے گھر میں 4 بھائی ہیں, اب میں بھائیوں میں بڑی ہوئی ہوں, تو میری وہ کہہ لیں سراؤنڈنگ ایسی رہی ہے نا کہ میں تھوڑا, آپ کہہ لیں جیسے ہم ٹام بوائے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ بھی پہن لیا, فرق بھی نہیں پڑتا, ایسا ہے. اب آپ بتائیں کہ اب وہ میں سوچوں کہ بھائی چونکہ اب میرے اندر یہ چیز زیادہ آ رہی ہے, یا میں بھائیوں کے کپڑے پہنتی تھی تو اب میں سوچوں کہ نہیں یار میرے اندر کوئی مسئلہ ہے, میں جا کے میرے ماں باپ نے مجھے الاؤ کیا ہوا تھا تو میں ایک سرٹن چیزیں کرتی تھی. بہت خوبصورت سوال ہے شائستہ. میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے لینا چاہوں گی کہ آپ کا جو ماحول ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کر سکتا ہے, لیکن اچانک سے کچھ آپ کے اندر داخل نہیں کر سکتا. اگر چند آپ کے اندر عناصر ہیں, وہ موجود ہیں, وہ چیزیں موجود ہیں جن کو صرف ٹریگر کی ضرورت ہے, تو وہ ٹریگر ملنے پہ وہ ٹریگر ہو جائیں گی, لیکن بٹ وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, آج کل اگر ہم بات کریں تو یہ ٹرینڈ بھی تو ہے ہمارے یہاں کہ کاسمیسس کا نہیں, اگر ہمارا جیسے ہم بات کر رہے تھے آپ کی سیکشول اورینٹیشن کی, یا نارملی بھی ہم بات کر رہے تھے یار جسٹ ٹو سی, کریوسٹی والی جو آپ نے کی نا, جسٹ ٹو سی کہ ہاں کیا ہوتا ہے یہ, مطلب ٹھیک ہے میں لڑکا ہوں اور میں لڑکی کے ساتھ ہوں, بٹ خیر ٹھیک ہے لیٹس ٹرائی دس ایز ویل کہ یہ والا جو ڈپارٹ ہے, مطلب اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ ہے تو میں یہ بھی ایکسپیرینس کروں. تو آپ سوال کیا ہے, تو آپ کو کیا مطلب آپ اس سے اگر ایک بندہ کول بننے کے لیے کہہ لیں, یا آپ ایک ٹرینڈ فالو کرنے کے لیے ایک بندہ کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی میں کسی کی مورل پولیسنگ تو نہیں کرتی, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں LGB کو نہیں, مطلب میں نارملی ایک پوچھنا جنرلی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں, کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے, کیونکہ دیکھیں سیکشل ہیلتھ رائٹ سب کا ہے, سیکشل ایکسپلوریشن کا رائٹ بھی سب کا ہے, بٹ وہ کتنی سیفلی اس رائٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اس میں کسی کی مورل پولیسنگ نہیں ہو سکتی. جو مذہب کو صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ مذہب کو قرآن سے پڑھتے ہیں, اور اس میں جو چیزیں عیاں کی گئی ہیں ان کا بہت لحاظ کرتے ہیں اور بہت خیال کرتے ہیں. باقی سب نان پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ کلائنٹ آپ کا مسلم ہی ہو. تو ایز اے ڈاکٹر آپ کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا ہوتا, ایز اے ڈاکٹر آپ اس کی مورل پولیسنگ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی وجہ ہے, تھینک یو آپ نے یہ بات اٹھائی, کیونکہ ہمارے یہاں یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ بہت سے جینڈر ویریئنٹ لوگ اس خوف سے کہ ان کو بھی LGB سمجھا جائے گا وہ نہیں جاتے ڈاکٹرز کے پاس, اس وجہ سے بھی کہ ان کو شیم کیا جائے گا, ڈسکریمنیٹ کیا جائے گا, یا پیتھولوجائز کیا جائے گا. ٹھیک ہے, شیمنگ کا مطلب ہے, یہ میرے کلائنٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جی ابھی وہ اپنی سروس لینے کے لیے ریڈی, اور ان سے کہا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی, ماں باپ کو دکھ دے رہے ہیں. Who are you to say that? You are being negligent as a professional. You are doing unethical practice. As a Muslim doctor, آپ اگر کوڈ آف ایتھکس پڑھ کے دیکھیں, چھوٹی سی کتاب ہے, اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے MBBS کے, بٹ کس نے غور سے پڑھی ہے؟ ایک لیکچر. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب پریکٹس کرنا ہے تو آپ نے جان بچانی ہے. آپ کو اندازہ ہے شائستہ کہ کتنے جینڈر ویریئنٹ لوگ صرف فیملی ریجیکشن کی بیسس پہ سوئسائڈ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو اس کی شرح ہی نہیں ہے, کیونکہ شرم کے ہمارے کوئی ریکارڈ ہی نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا. ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے اسلام کو رکھ کے بنائے جاتے ہیں سامنے کہ کیا چیز کس طریقے سے فالو کرنی ہے. اب ہمارے یہاں جیسے فار سپوز نارمل ایک بات ہے, اگر ہم ابھی دیکھیں ہمیں ہر سڑک پر, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہر سڑک ہر سگنل پہ ہمیں خواجہ سرا نظر آتا ہے, اور اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں یار یہ نا مرد ہے, یہ عورت بنا ہوا ہے. یو کین سی دیٹ, مطلب آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہم اگر اس کی فزیک کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہے یہ مرد. اب میں نے اس کو دیکھا تھا شام میں وہاں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. جسم مردانہ تھا, آپ نے اس کو, آپ کہہ لیں آپ نے عورتوں والے کپڑے پہن لیے, یا آپ نے کچھ اور اپنے ساتھ کر لیا, آپ نے وہ جو آپ بات کرنی تھی ڈھیر سارا میک اپ کر لیا, اب آپ نے وہ سب کر لیا اور آپ کھڑے ہوئے ہو, اور آپ کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سورس آف انکم بہتر ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد کہ وہ ہوتے مرد ہیں یا وہ ہوتی عورتیں ہیں. عورتیں تو خیر نہیں, زیادہ تر مرد ہوتے ہیں جو کہ عورت بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور شام میں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں, ان کے گھر جاؤ 2 بچے ہوتے ہیں ان کے, وہ سکون سے زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ خواجہ سرا شادی کر کے بچے پیدا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, یہ والے جو سوال ہیں ہمارے دماغوں میں. یہ بہت اچھے سوال ہیں شائستہ, کیونکہ یہ خالی آپ کے سوال نہیں ہے, یہ آپ کی آڈینس میں بہت سے لوگوں کے سوال ہوں گے.
اس کی جواب دینے بیٹھوں تو میرے پاس بہت سارے جواب ہیں جو میں چاہتی ہوں لوگ سنیں اور سمجھیں, سمجھنے کے لیے سنیں, بحث کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہر وہ شخص جس کے پاس ایکٹیو سپرم ہے وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے. ہر وہ عورت جس کے پاس ایکٹیو انڈے ہیں بچہ پیدا کر سکتی ہے. سو بچہ پیدا کرنے کا تعلق مرد عورت, ذہنی طور پہ کون مرد ہے کون عورت ہے اس سے نہیں ہے, جسم کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے اس سے, اعضاء کیسے, اس کے اعضاء کس طرح سے فنکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص عورت کے کپڑے پہنا ہوا ہے, بال لمبے کیا ہوا ہے, میک اپ کیا ہوا ہے, تو وہ جینڈر ایکسپریشن کہلاتا ہے. میں آج اس طرح, میرے بال چھوٹے ہیں, آپ کے بال لمبے ہیں, یہ ہم دونوں کا جینڈر ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے, آپ جو کپڑے پہن کے بیٹھی, میں جو کپڑے پہن کے بیٹھی, یہ ہمارا جینڈر ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے, میں ویسٹرن بھی پہنتی ہوں. ٹھیک ہے, جینڈر ایکسپریشن دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی شناخت اس طرح سے کی جائے. جینڈر آئیڈینٹی اپنے لیے ہوتی ہے, میں کون ہوں میں ہی بتا سکتی ہوں. جینڈر ایکسپریشن جو میں بتانا چاہتی ہوں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے کوئی مردانہ ڈریسنگ کر کے نہیں بیٹھی ہوئی, میں ایک سس جینڈر اینڈو سیکس بول سکتی ہوں, سس جینڈر اینڈو سیکس ہیٹروسیکشل وومن ہوں. مجھے تو اپنی شناخت بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, لیکن لوگ اس طرح سے اپنا تعارف نہیں کرواتے. میں نے اکثر, تو آپ نے جو کہا تھا کہ سگنل پہ وہ کپڑے عورت والے پہنی ہے, میک اپ کی ہوئی ہے, آپ اس کو عورت کیوں تسلیم نہیں کر رہی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی تھوڑی سی داڑھی کہیں سے آپ کو دکھ رہی ہے, اس کی ایڈمز ایپل دکھ رہا ہے. مردانہ جن چیزوں کو ہم میل باڈی بولتے ہیں وہ پارٹس دکھ رہے ہیں جو آبویس ہو سکتے ہیں. چھاتی بھی ہے اس کے, اس پہ کامنٹ نہیں ہو رہا, وہ بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی نا, آواز بھی مردانہ ہے, آواز تو مردانہ رہے گی, آواز بھی مردانہ ہے, فزیکل اپیرنس بھی نہیں ہے عورتوں والی. اور میں نے آپ سے وہی بات کی نا, شام میں گھر جائیں گے 2 بچے ہوں گے ان کے گھروں پہ. سو اگر وہ میل باڈی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹرانزیشن کر رہا ہے, تو وہ ٹرانسجینڈر پرسن تو ہے نا. ہیلتھ کیئر اس کو چاہیے, اس نے ابھی تک لی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی نا. ٹھیک ہے, اگر مل گئی ہوتی تو نہ داڑھی کے بال ہوتے, نہ آواز اتنی مردانہ ہوتی, اور نسوانیت کافی زیادہ ہوتی, نمایاں ہوتی. ٹھیک ہے, جس نے سیلف میڈیکیشن, ہمارے یہاں خواجہ کمیونٹی میں سیلف میڈیکیشن بہت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ جب تک مر نہ رہے ہوں وہ ہاسپٹل نہیں جاتے. ان کے ساتھ جب جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا ہے, جب ان کی درگت بنتی ہے, پٹائیاں ہوتی ہیں, سر پھٹ جاتے ہیں, حشر ہو جاتا ہے ان کا, تب ان کو ایمرجنسی میں لے کے جایا جاتا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی آپ کے اسپتالوں میں مردانہ زنانہ وارڈ کے علاوہ کچھ ہے نہیں. لیکن ہم اکثر یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا, جیسے آپ نے بات کی جینڈر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہوتی ہے, وہیں ہم نے دیکھا ہے, ہمیں خواجہ سرا نظر آتے ہیں کہ آپ کسی بھی سگنل پہ کھڑے ہوں گے, وہ آپ کی گاڑی آ کے بجائیں گے, ہاں بھائی کتنا لوگے, چلو گے. بالکل, کیوں اس کو میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ جب آپ اپنی اولاد کو اون نہیں کرتے نا, تو وہ ان کے پاس جاتی ہے جو ان کو اون کر لے. اون تو وہ بھی نہیں کرتے, اب 1000-2000 روپیہ دے کے کون اون کرتا ہے؟ وہ 10 منٹ کے لیے گرو اپنے چیلوں کو اون کرتے, کافی مانیٹری ان کی ریلیشن شپ ہوتی ہے. پاکستان کا ہجرا کمیونٹی بہت ایک زبردست قسم کا, بہت ویل کنیکٹڈ اپنا نیٹ ورک ہے. سو وہ تو آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں ان کے یہاں کیا چلتا ہے. بٹ جہاں تک میری بات ہے, میرے پاس خالی خواجہ سرا کمیونٹی سے نہیں آتے لوگ, میرے کلائنٹس ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں, ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کر کے میں نے انہیں سمجھایا کس طرح سے اس کو سپورٹ کرنا ہے, کس طرح سے اس کی ٹرانزیشننگ ہوگی. اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, جیسے ہم نارملی یہ والی باتیں تمام تر کر رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پر ہم جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں, خواجہ سرا آتے بھی ہیں سامنے, بات بھی کرتے ہیں, جس طریقے سے لوگ بھی, ابھی تو پہلے ہم کہہ لیں کچھ زمانہ پہلے, لیکن ابھی بہت سارے آپ مولاناؤں سے بات کریں, وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے کچھ حقوق ہیں, ان کو وہ ملنے چاہیے, تمام تر چیزیں ہیں. اینڈ آپ ان کو کہہ لو کہ دے آر تھرڈ جینڈر, جیسے آپ کہہ رہی نا میل فیمیل ہوتا ہے, وہ آپ ان کو تھرڈ جینڈر کہتے ہو. وہیں پر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پورا ایک ٹرانزیشن کرتے ہیں, مطلب کوئی بھی بچہ پیدا ہوا, وہ جیسا بھی ہے, وہ خواجہ سرا ہے, میل ہے فیمیل ہے, خواجہ سرا ہے, اب وہ خواجہ سرا پیدا ہو گیا تو اس نے ساری زندگی گزار لی, اب وہ 20-25 سال بعد جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ اب آپ مجھے یہ کر دیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہے, کانٹرڈکشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل, انڈرسٹینڈنگ کا لیک ہے, یہ نالج گیپ ہے. یہ
تو بال لمبے ہونا عورتوں سے مشابہت نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری بات، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ممانعت ہے، ممانعت کس چیز کی ہے؟ ایک حدیث بار بار کوٹ ہوتی ہے نا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواجہ سرا کو محفل سے برخاست کر دیا تھا ناراض ہو کے. اس کے پیچھے پورا کانٹیکسٹ ہے، وہ ایک واقعہ ہے، اس کو واقعے کی طرح سے سمجھنا زیادہ ضروری ہے. اس کو آپ ہر کسی پہ نہیں اپلائی کر سکتے، ٹھیک ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے ہم لا کی بات کرتے ہیں، پھر اس میں اسلام کا بھی بتاتی ہوں. جو لا 2018 میں پاس ہوا تھا اس میں تھیم ان کے رائٹس ہیں، وہ رائٹس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس میں ایک رائٹ ہے 12 نمبر پہ ہیلتھ کا، ٹھیک ہے. اس ہیلتھ رائٹ کی جب 2020 میں رولز آئے تھے، منسٹری وغیرہ نے رولز نکالے تھے، اسی کی الیبوریشنز تھیں کہ جی کیا کیا اب ایکشن پلان کیا ہوگا. تو اس میں جو کلاز نمبر 19 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پی ایم ڈی سی اور باقی ایسے ادارے جتنی رجسٹرڈ یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ ایز ویل ایز پبلک، وہ تمام یونیورسٹیز ٹرانسجینڈر ہیلتھ کیئر کے پروگرام شروع کریں گی تاکہ ایم بی بی ایس کرنے والوں کی پہلے سے ہی اس بارے میں تھوڑی نو ہاؤ ہو، اور جو ایگزسٹنگ ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹریننگز کی جائیں، ورک شاپس کے تھرو ان کو سکھایا جائے. کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپس کہلاتی ہیں وہ. 4 سال ہو گئے بہن، میں نے تو نہیں ہوتے دیکھا. الٹا میں ہی کوشش کر کر کے اب الحمدللہ ایک کلینک کراچی سینٹرل ہاسپٹل کلینکس میں ایک کر رہی ہوں، وہ بھی ہفتے میں 1 دن کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. وہ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ معلوم ہونا شروع ہو کہ جی ہر جان کا رائٹ ہے ہیلتھ کیئر پہ. جب آپ لا اس طرح سے پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جی اسلام کس طرح سے سہولت کرتا ہے. سہولت کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری جائے، بیکاز اسلام خالی ریلیجن اس طرح سے نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، ایکشن پلان ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے. سو جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے، مرد سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کے لیے وہ تمام احکامات ہیں جو مردوں کو کرنے، اور جو اپنے آپ کو عورت کہتا ہے اس کے لیے تمام وہ احکامات ہیں جو ایک مسلمان عورت کو کرنے، ٹھیک ہے. کہاں ڈسکرپنسی کہاں آتی ہے؟ جب نان بائنری لوگ آ جاتے ہیں. نان بائنری لوگوں کو پھر ہم جیسے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ میں نسوانیت زیادہ ہے، آپ میں مردانگی زیادہ ہے. تب ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ اچھا آپ اگر نان بائنری بھی ہیں، دے دیم یوز کرتے ہیں پروناؤنس. تب if you are a practicing Muslim, only if you are a practicing Muslim, آپ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے. طریقت پھر اس وقت آ جاتی ہے کہ آپ کو کیا چیز فالو کرنی ہے تاکہ کرپشن اوائڈ کی جا سکے. سیکشل کرپشن جو ہو رہی ہے، سیکس ورک کا آپ حوالہ دے رہی تھیں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ایک شخص اپنے گھر میں پلنے بڑھنے کے بجائے اس ڈسکرمنیشن کا شکار ہوتا ہے، فیملی ریجیکشن کا شکار ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ سبسٹنس ابیوز کی طرف بھی جاتا ہے، آئسولیشن کی طرف جاتا ہے، سوشل آئسولیشن، ٹھیک ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو اس کو پش کرتی ہیں کہ وہ یا تو گھر چھوڑ دے، کیونکہ میرے ایسے کلائنٹس بھی ہیں جن کے ساتھ والدین نے زبردستی کی ہے اور فزیکل ابیوز کی ہے، مار پیٹ کی ہے، بال کاٹ دیے. وہ ماں باپ کی کون رپورٹنگ کرتا ہے؟ کون ایف آئی آر کاٹتا ہے ماں باپ کی؟ I have not come across anybody جس نے ایف آئی آر ماں باپ کی کاٹی ہو، ٹھیک ہے. جبکہ مجھے حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کا بھی کوئی سیل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے پاس اس طرح کے کیسز کی رپورٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ بچے کو نہیں معلوم ہے کہ وہ رپورٹ کر سکتا ہے. کون کرے گا؟ ماں باپ کریں گے خود کہ ہم نے مارا اس کو. دیکھیے ہمارے یہاں تو ہم جس سوسائٹی میں، جیسے میں بات کری نا، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اب جیسے فار سپوز جیسے آپ بات کری ہیں، اگر ہم سرجیکل ٹریٹمنٹس کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے، مطلب اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ ساری زندگی اس نے گزاری لڑکی بن کے، اب اس کو اچانک سے ریئلائز ہوا یا تمام تر چیزیں ہوئیں کہ اس کا پورا، آپ جیسے بتا رہی ہیں نہیں ہوتا، میں بتا رہی ہوں پورا پروسیس ہے 12 مہینے کا، 9 مہینے کا، 12 مہینے کا ٹرانزیشننگ کا پروسیس ہے ہارمون ٹریٹمنٹ کے لیے. اب وہ ہو گیا. ہاں اب اس کو، اب ہم سرجیکل کی طرف اگر جاتے ہیں، اب ایک لڑکی ہے، اب وہ آپ اس کو جب ٹریٹ کرتے ہیں، آپ لڑکی کس کو بول رہی ہو پہلے یہ طے کرو. مطلب کوئی بھی لڑکی ہے، مطلب ایک لڑکی جو ہوتی ہے ہمارے یہاں نارمل لڑکی جیسے میں ہوں، You're talking about a female body. فیمیل باڈی، اگر آپ جاتے ہو، اب آپ اس کے اندر چینجز کراتے ہو بیکاز آپ کو ایسا لگتا ہے، مطلب اس اسپیسیفک خاتون کو، لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر مردانگی زیادہ ہے، یا وہ کنفیوز ہے اپنے دماغ میں اور ساری کلیئرٹی اس کو مل جاتی ہے. مطلب فیمیل ٹو میل کی میں بات کر رہی ہوں،
سمجھ میں آ رہا ہے. سو فیمیل باڈی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو لڑکی نہیں کہے گی. اگر میں یہ بات کر رہی ہوں نا کہ جیسے ہمارے یہاں یہ اب جیسے فار سپوز آپ جاتے ہیں, اب میل ٹو فیمیل یا فیمیل ٹو میل کر لیں, اب آپ جاتے ہو, جب آپ نے ایک اسپیسیفکلی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر عورتوں والی کوالٹیز زیادہ ہیں, تو آپ کیا کرتے ہو, آپ جاتے ہو, آپ کا سرجیکل ٹریٹمنٹ پراپر باقاعدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے کہہ لیں میل باڈی پارٹس کو ریموو کیا جاتا ہے. پھر فیمیل آپ کو جو ادویات کہہ لیں اور سرجیکل کہہ لیں وہ آپ بہتر بتا سکتی ہیں, وہ دیے جاتے ہیں تاکہ نسوانیت بڑھے, نسوانیت ان کی بڑھے. تو مجھے بتائیں, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں پھر وہ کہہ لیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے آلریڈی ہے, مطلب ایک اس کے اندر نسوانیت نہیں ہے, آپ اس کے اندر ایڈ آن کر رہے ہو کہ بھائی تم یہ لے لو. سرکمسیشن نہیں ہوتی ہے ہمارے چھوٹے بچے کی؟ ہوتی ہے, وہ سرجیکل پروسیجر نہیں ہے. کتنا عرصہ لگا فیمیل جینائٹل میوٹیلیشن ختم ہونے میں؟ سالوں لگے. فیمیل جینائٹل میوٹیلیشن شیدی اور بوری کمیونٹی میں ابھی بھی ہوتی ہے. فیمیل جینائٹل میوٹیلیشن انٹرسیکس بچوں کی آج بھی ہوتی ہے پاکستان میں, جو کہ انٹرنیشنلی گلوبلی IGM کہلاتا ہے, انٹرسیکس جینائٹل میوٹیلیشن. 1-2 سال سے کم عمر بچے کے جب آپ بیرونی جینائٹلس پہ, بیرونی اعضاء پہ کاسمیٹک سرجری کرتے ہیں تاکہ وہ لگے ایک پرٹیکولر جینڈر کا, لگے, ابھی وہ بچہ بول نہیں سکتا اور آپ نے اس کی سرجری کر دی. اس طرح کی سرجریز پہ ممانعت آ چکی ہے 2015 کے بعد سے, ہمارے یہاں پریکٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایسے بڑے ادارے ہیں, کبھی NICH, کبھی کہیں اور, میں اس طرح وزٹ کرتی رہی ہوں جب میں کام شروع کری تھی کہ ہو رہا کیا ہے, پاکستان کی ریالٹی کیا ہے. کیونکہ دیکھیں کتابوں میں نا ہم بہت سی چیزیں باہر کی کتابوں سے پڑھتے سیکھتے ہیں نا, ہماری اپنی ریسرچ تو اتنی ہے نہیں, کسی نے اتنا ریسرچ میں انویسٹ نہیں کیا ہوا. تو مجھے یہ تھا کہ جی پاکستان کی ریالٹی پتہ چلے. انٹرسٹنگلی مجھے پتہ چلا کہ ہماری اپنی ریسرچز ہیں. آپ کو میں مزیدار بات بتاؤں, پاکستان میں سب سے کامن انٹرسیکس کنڈیشن 46XY کی اینڈروجن انسینسٹیوٹی سنڈروم کہلاتی ہے. بڑا سا نام ہے. ہوتا کیا ہے یہ؟ ایک لڑکا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو لڑکے کی طرح بڑا کیا جاتا ہے, اس کے دماغ میں ریسیپٹر نہیں ہوتا ٹیسٹوسٹیرون کے لیے, اس کا دماغ فیمنن رہتا ہے, دماغ میں نسوانیت بھری پڑی ہے. اب وہ بچے کی لچک اور عادتیں, خصلتیں, سب ہر چیز جو ہے وہ عورتوں والی ہوتی ہے. کہنے کو اعضاء اس کے پاس مردوں والے. کیا ہوگا, وہ پیوبرٹی یا تو اس کی لیٹ ہو جائے گی, داڑھی بال کم نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, ایسا بھی ہوتا ہے, آئے ہی نہیں, بہت کم ہے. اب ماں باپ نے پریشان ہو کے پہلی دفعہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا. اب ڈاکٹر نے اس وقت جو ٹیسٹ کیے, چیک کیا, انہوں نے کہا کہ جی اچھا اس کو تو اینڈروجن انسینسٹیوٹی ہے. آگے سے یہ ایکسپلین نہیں کر رہے کہ یہ اس کو ٹرانزیشننگ کی ضرورت ہے. اگر یہ ذہنی طور پر عورت ہے تو آپ اس کی یہ شادی کرنے سے ٹھیک نہیں ہو جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے نا, وہی آپ سوشل پورٹلز پر دیکھیں تو وہاں اکثر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کی شادی ہو گئی, ایک کنڈیشن ہے, بچے بھی ہو گئے, بعد میں ان کو وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے میاں جو ہیں وہ بائے ہیں, میرے میاں جو ہیں وہ گے ہیں. پھر سیکشل اورینٹیشن پہ جا رہی ہو آپ. نہیں مطلب اب یہ تو ساری چیزیں ہم دیکھیں, ہم تو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں. سیکشل اورینٹیشن پہلی چیز نہیں ہے. پہلی چیز ہے بچے کی شناخت. معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شناخت کیا ہے, میں عورت ہوں, میں نے ایک مرد سے شادی کی ہے, تب میں ہیٹروسیکشل ہوں. اگر میں عورت ہوں اور مجھے کوئی عورت پسند آتی اور میرا رومانٹک رجحان اس طرف ہوتا ہے, تب میں ہوموسیکشل کہلاتی. اگر مجھے دونوں سے رومانٹک رجحان ہوتا تو پھر وہ بائی سیکشل کہلاتا. یو نو دیر آر سو مینی ٹرمس ناؤ, بٹ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں, تب یہ بات آئے گی نا بڑے ہونے کے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک پری پیوبرٹل بچہ پیوبرٹی سے گزر رہا ہے, اس وقت اس کو یہ ساری چیزیں, ہارمونز آر ککنگ ان, اس وقت اس کی سیکشل اورینٹیشن اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے. اس کو ڈسفوریا اتنا زیادہ انگیج کیا ہوا ہے. ڈسفوریا کیا ہے, یہ وہ ذہنی کشمکش ہے کہ جی میں تو یہ سوچتا ہوں بٹ میرے اعضاء تو یہ ہیں, مجھ سے دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میں یہ ہوں, جبکہ میرا ذہن کہتا ہے میں کچھ اور ہوں. اس کشمکش کا بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی مینٹل ویل بینگ پہ بھی. ٹھیک ہے, اور وہ کھانے پینے سے لے کے, پڑھائی سے لے کے, ہر چیز سے لے کے, اور پیرنٹس کے پریشر اور پیرنٹس کے پیار نہ کرنے کی وجہ سے بہت ریجیکٹڈ فیل کرتا ہے. اس کو خوف ہوتا ہے آئی ایم ناٹ انف, آئی ول ناٹ بی لوڈ. اس کی ریلیشن شپ اپنے آپ سے بہت خراب ہوتی ہے.
یہ وہ بچہ ہے جو بعد میں ڈرگز میں بھی پڑ سکتا ہے, غلط کاموں میں پڑ سکتا ہے, جو معیوب کام آپ سمجھ سکتی ہیں وہ کرنے کو یہ تیار ہو سکتا ہے جسٹ بیکاز اس کو سینس آف بلونگنگ نہیں ہے, میں کہاں بلونگ کرتا ہوں. سو سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے, آپ کی اپنی شناخت, میں کون ہوں. اس کے بعد ساری بات شروع ہوگی. اور سیکشل اورینٹیشن چینج نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا رجحان کسی ایک طرف ہے تو ہے. ہاں, اگر آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں تو آپ کے پاس ہدایات ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ اس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیار نہیں دیا تو جو پیار دے رہا ہے وہ آپ کی فیملی ہے نا. اوکے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور یہ پیار دیکھیں, اگر میں کہوں گی ماں باپ والا پیار اور رومانٹک پیار بہت فرق ہے. ایسے آپ سیکشل اورینٹیشن کو فرسٹ نہیں رکھ سکتے, اور سیکشل اورینٹیشن ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ مورل پولیسنگ نہیں کر سکتے, ڈنڈے نہیں بجا سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہمارے یہاں اگر میں دیکھوں, مطلب میں بار بار اسی چیز پہ اس لیے فوکس کر رہی ہوں بیکاز دس از واٹ اٹ از, کہ ہم اٹ از ناٹ, نہیں دیٹس دی تھنگ, تمہارا دھیان ادھر جا رہا ہے شائستہ, جیسے آپ بات جس طرح باقی سب کا جاتا ہے. نہیں, میں بات کر رہی ہوں مورل پالیسنگ کی. اگر میں بات کروں, فار سپوز اب کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ذرا زیادہ آپ کہہ لیں براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. مطلب ہم بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے آپ کہہ لیں جن کے اندر نسوانیت زیادہ ہوتی ہے, جو بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے اندر مردانگی زیادہ ہوتی ہے, اینڈ وی ایکسیپٹ دیم دا وے دے آر. لیکن جہاں پر ایسی کوئی ڈسکشن ہو جائے یا جہاں پر ایسی کوئی بات ہو جائے جہاں پر میری دوست ہی آ کے مجھے بولے کہ یار مجھے لڑکی پسند ہے اور میں اسے پیار کرتی ہوں, تو میں اس کو بولوں گی کہ یار اس کی اجازت تو ہمارا اسلام بھی ہمیں نہیں دیتا. مطلب اب اس پر اگر تو آپ کا فیتھ آپ کے ساتھ ہے, ان کا فیتھ ان کے ساتھ ہے. میں نے اپنی قبر میں جا کے جواب اپنے لیے دینا ہے. میں اپنے صدقہ جاریہ کا بندوبست کر رہی ہوں, آپ کیا کر رہے ہو, وہ ان کا فیل ہے, آپ ان کو جج کیوں کر رہے ہو. آپ کی دوست اگر آپ کو جیسے ہم جیسے جج کرتے ہیں نا, اب ایک میں نماز پڑھ رہی ہوں, میری دوست نماز نہیں پڑھی تو میں اس کو بولوں گی بے نمازی, تم نماز نہیں پڑھتی ہو. سو ہمارے یہاں یہ ہے. اب ایسے ہی سو پروفیٹک وے کیا ہے, آپ بتائیں. جب اسلام آیا تھا تو اس وقت باقی سب تو مسلمان نہیں تھے نا, تو پروفیٹک وے کیا ہے, ہم کیوں بھول جاتے ہیں. آپ کو ایکشن کر کے دکھانا ہے, آپ کو ایکشن سے ترغیب دکھا دیا نا. میں نے ایک مرد سے شادی کر لی, میں نے اپنی دوست کو دکھا دیا کہ دیکھو دس از دا ایکشن. تو دیٹس یور اورینٹیشن, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہر. اچھا, مطلب آپ کہہ رہی ہیں دیٹ از, اچھا فار سپوز مجھے ایک بات بتائیں, ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے. اب مجھے میری کیوریوسٹی جو ہے نا جینے نہیں دے رہی, مجھے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, ٹھیک ہے. کوئی آتا ہے آپ کے پاس, کوئی آپ کے فرینڈ سرکل میں, ٹھیک ہے, وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ ثنا میری بات سنو یار, وہ نا مجھے ایسا پتہ چلا ہے دیٹ میں لڑکیوں میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں. تو آپ بتائیں آپ کیا کہیں گی, بینگ اے وومن کہہ لیں یا بینگ میڈیکل کنڈیشنز کو ہٹا دیں, سب ہٹا دیں, آپ کی جو ایک تھاٹ پروسیس ہے اس کے حساب سے آپ کیا کہیں گی اس کو. شیور, کین آئی ہیلپ یو. شادی میں بتاؤں کیا تھیم ہے, لہنگا کون سا پہننا ہے, یہ کہیں گے. یہاں شادی پاسبل نہیں ہے شائستہ, بار بار بھول جا رہی ہو کہ یہاں پر لا نہیں الاؤ کرتا LGB کی شادیاں. پاکستان میں یہ شادیاں پاسبل نہیں ہیں. آپ وہ تو یہاں الاؤ نہیں ہے نا, دنیا بہت بڑی ہے. آپ دبئی چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, پیرس چلے جائیں, UK چلے جائیں, کہیں بھی جا کے شادی کر لیں. جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو یو کین ڈو اٹ اینی ویئر. تو آپ کیوں روکیں گے اسے؟ میں کیوں روکوں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کوئی آپ کے پاس آتا ہے, فار سپوز جیسے میں ہوں, میں اس کو بولوں گی نہیں یار میری بات سنو, نہیں, جو بھی میرا تھاٹ پروسیس ہے, میں تو آپ کا تھاٹ پروسیس جان رہی ہوں, آپ کے پاس آتی ہے. میرا تھاٹ پروسیس بہت سمپل ہے. میرے پاس ٹرانسجینڈر لوگ آتے ہیں, LGB نہیں آتے. نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. جب LGB آتے نہیں تو میں کسی سے پوچھتی نہیں بٹھا کے کہ تمہاری سیکشل اورینٹیشن کیا ہے. دیکھیں آپ پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں کہہ لیں, جگہ جگہ بہت سارے ہاسپٹلس میں بھی جا رہی ہوتی ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں بھی آپ جا رہے ہوتے ہو لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے. ہم ڈاکٹر والی سائڈ پہ رکھ دیں, تمام تر چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں. ہم بات کر رہے ہیں ثنا یاسر کی, ڈاکٹر بھی ہٹا دیا ہم نے, ٹھیک ہے. اب ثنا یاسر کے پاس کوئی خاتون آتی ہیں اور وہ آ کے آپ کو کہتی ہیں کہ یار وہ یہ سین ہے, اب آپ بتاؤ کیا کرنا ہے, مجھے بتاؤ یار تم کیا کہتی ہو. میں ان سے پوچھوں گی واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ, آپ کو کیا چاہیے. وہ کہتی ہے مجھے عورت چاہیے. تو 100 بسم اللہ, آپ کو چاہیے, آپ یو گو اہیڈ ود دیٹ.
اس میں میرا کیا رول ہے؟ بتا رہی ہے نا آپ کو. اب دیکھیں نا ہمارے یہ بھی تو ہوتا ہے. ہمیں شائستہ, I am trained, I am a neuro encoding specialist and a relationship coach. I am trained not to judge people. ججمنٹ کرنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی دوسروں کو جج ہی کرتے رہیں. کبھی اس طرف بھی آ کے دیکھو جہاں جج نہ کرو. زندگی زیادہ خوبصورت ہے. ہاں ہمیں ہدایات چاہیے. قرآن سے بہتر ہمارے پاس بک نہیں ہے. اور یہ نا میں گلوبلی کہتی ہوں, میں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی ملی ہوں. ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ پلیز اگر جہاں دوسری کتابیں پڑھتے ہو تو اس کو ترجمے سے سمجھ کے ضرور پڑھو, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باریکیاں ہیں. اور ٹائم لیس بک ہے, ٹائم لیس بک ہے. تو صرف آج کے لیے نہیں, تا حیات تا قیامت اس میں ہدایات ہیں. تو جس کو جو ہدایت اس میں سے چاہیے وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ثنا یاسر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے. بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے دماغوں میں پاپ اپ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے جوابات ہمیں نہیں مل رہے ہوتے. تو جتنے بھی سوال میرے ذہن میں تھے, جو مجھے سوال ملے, جو سوال لوگ کرتے ہیں یوزلی, میں نے ان تمام سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کی ہے. آپ کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے, آپ کس حد تک سیٹسفائی ہوتے ہیں تمام تر باتوں سے, آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ نے بتانی ہے کامنٹ سیکشن میں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.